بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظلم کا انجام۔ ایک شخص کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بازار میں کھڑا آواز لگا رہا تھا کہ جو شخص میرا قصہ جان لے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کسی نے اس سے پوچھا، بھائی تمہاری کیا کہانی ہے؟ اصطفیٰ نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ اس طرح تھا۔ میرا تعلق حکومتی کارندوں سے تھا۔ میں پولیس کا ایک عہدیدار تھا۔ میں نے ایک روز ایک مچھیرے کو دیکھا جو بڑی مچھلی شکار کر کے لا رہا تھا۔ مجھے یہ مچھلی بڑی اچھی لگی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور بولا، ارے میاں، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا، جناب مجھے مچھلی دینے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور میرے بچے منتظر ہیں کہ میں ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ مچھلی میں نے بڑی محنت سے پکڑی ہے۔ میں نے جواب میں اسے مارنا شروع کر دیا اور مچھلی اس کے برتن سے زبردستی نکال لی۔ میں مچھلی کو ہاتھ میں پکڑے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ مچھلی اچانک تڑپی اور میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی کشمکش میں اچانک اس نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ گھر پہنچا تو درد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح کسی طبیب کو دکھاؤں گا۔ خیر، رات بھر مجھے درد کی شدت سے نیند نہ آئی۔ صبح سویرے میں طبیب کے ہاں گیا اور اسے اپنا زخم دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ زہر سے بھرا ہوا زخم ہے۔ اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو تو فوراً اس انگوٹھے کو کاٹنا ہوگا۔ اگر تم نے ذرا سی تاخیر کی تو پورا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا، اگر ایسی بات ہے تو اسے کاٹ دو۔ طبیب نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا۔ میں گھر آیا۔ ہاتھ میں شدید درد تھا۔ چین و سکون ختم ہو چکا تھا۔ اگلی رات پھر بے چینی اور شدید درد میں گزری۔ صبح سویرے میں پھر طبیب کے پاس آیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اب میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب درد ختم ہو جائے گا، مگر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مچھلی کا زہر مسلسل جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی اور مدد کے لیے پکارنے لگا۔ طبیب نے پھر دیکھا تو کہنے لگا، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تمہارا پورا بازو کاٹ دیا جائے، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ محلے کے لوگوں میں بھی میری بات کا چرچا ہو گیا۔ اس میں سے ایک بھلا مانس میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے درد کا سبب کیا ہے؟ میں نے اسے مچھلی کا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، جب تمہیں اس نے کاٹنا تھا تو اسی وقت مچھیرے کے پاس چلے جاتے، اس سے معافی مانگ لیتے۔ دیکھو اب تمہارا ایک ایک عضو کٹ رہا ہے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اس مچھیرے کو تلاش کرو اور اس کو کسی طرح راضی کرو۔ محلے دار کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے اس وقت مچھیرے کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ ہمارے شہر سے جا چکا تھا۔ میں نے اس کو ایک دوسرے شہر میں تلاش کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر پڑا اور رو کر کہا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ مچھیرا بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تم سے ظلم اور زیادتی سے مچھلی چھینی تھی۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ مچھیرے نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو رو پڑا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے تمہیں اس مصیبت میں دیکھا ہے تو میرا دل پھینچ گیا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، بھائی جان، ذرا بتانا، جب میں نے تمہیں مارا اور تم سے مچھلی چھینی تھی تو تم نے میرے لیے کیا بدعا کی تھی؟ مچھیرا کہنے لگا، ہاں، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر میرا رزق قلم اور قہر سے چھین لیا ہے۔ میرے رب، اس شخص کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے مجھے اپنی طاقت اور قدرت کا کرشمہ دکھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی، اللہ نے تمہیں اپنی قدرت اور طاقت کا کرشمہ دکھا دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔